وادی مینا دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا عارضی شہر۔ سال کے صرف 5 دن یہاں 25 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا ہجوم اس طرح آباد ہوتا ہے کہ دل دھڑنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن پھر حج کا آخری دن آتا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں یہ 25 لاکھ انسان، ان کا سامان، ان کا کھانا اور ان کا پیدا کردہ ہزاروں ٹن کچرا اس وادی سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب لاکھوں حاجی اپنے پیچھے کروڑوں روپے کے گدے، قالین، اے سی اور ٹنوں کے حساب سے کھانا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ سارا سامان آخر کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ کون سی خفیہ فورس صرف 72 گھنٹوں میں دنیا کے اس سب سے بڑے شہر کو بالکل صاف اور ویران کر دیتی ہے؟ آج نور الہدایہ پر ہم مکہ کی تاریخ اور سعودی عرب کے اس سب سے بڑے لاجسٹک آپریشن کا وہ سچ کھولیں گے جو عام انسان کی نظروں سے ہمیشہ چھپا رہتا ہے۔ نور الہدایہ کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اس پر اسرار صفائی کو سمجھنے کے لیے پہلا جھٹکا تو آپ کو یہ جان کر لگے گا کہ مینا کی عظیم الشان خیمہ بستی کبھی مسمار ہی نہیں کی جاتی۔ جی ہاں، یہ خیمے سال کے 365 دن اسی طرح وادی میں کھڑے رہتے ہیں۔ سال 1997 سے پہلے یہاں عام کپڑے اور پلاسٹک کے خیمے ہوتے تھے، جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے شہر کو راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن پھر سعودی حکومت نے اربوں ڈالر کے خرچ سے دنیا کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کیا۔ آج مینا کا ہر خیمہ عام کپڑے سے نہیں بلکہ فائبر گلاس اور ٹیلی فون کوٹنگ سے بنا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد میٹیریل ہے جو 100% فائر پروف ہے، یعنی اسے آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ خیمے شدید دھوپ، طوفان اور بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے پورا سال وہیں کھڑے رہتے ہیں، لیکن حج ختم ہوتے ہی ان کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ 13 ذی الحج کو آخری رمی کے بعد مینا خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اصل کھیل خیموں کے اندر کا ہے۔ 25 لاکھ حاجیوں کے لیے خیموں میں بچھائے گئے لاکھوں قالین، تکیے، پانی کے کولرز، 24 گھنٹے چلنے والے ایئر کنڈیشنر اور ہائی ٹیک گدے وغیرہ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ سعودی وزارت حج اور ہزاروں رجسٹرڈ کمپنیوں کے دیو کا مت سپلائی چین فورس مینا میں داخل ہوتی ہے۔ فوراً بڑے پیمانے پر صفائی مہم شروع ہو جاتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کا کچرا، بستر، کھانا سب صاف کیا جاتا ہے۔ پورا سال مرمت اور دیکھ بھال چلتی ہے۔ اے سی، بجلی، پانی کی لائنیں چیک ہوتی ہیں، خراب خیمے بدلے جاتے ہیں۔ صرف 3 دن کے اندر ہزاروں مزدور اور ٹرک ایک ایک خیمے سے یہ سارا قیمتی سامان باہر نکالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جاتا کہاں پر ہے؟ مکہ کے بیرونی علاقوں اور جدہ ہائی وے پر حکومت اور پرائیویٹ کمپنیوں کے شہر جتنے بڑے انڈر گراؤنڈز اور اوپن ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا سامان وہاں منتقل کیا جاتا ہے جہاں ہائی ٹیک مشینوں کے ذریعے ان کی کیمیکل واشنگ، صفائی اور پیکیجنگ کی جاتی ہے، اور انہیں اگلے سال کے حج کے لیے بالکل نیا بنا کر لاک کر دیا جاتا ہے۔ سال کے 11 مہینے یہ خیمے بھوت شہر کی طرح خالی پڑے رہتے ہیں۔ سامان تو اپنی جگہ، خیموں میں چھوڑا جانے والا سینکڑوں ٹن پکا ہوا لذیذ کھانا، پھل اور مہنگا پیکڈ فوڈ کا کیا ہوتا ہے؟ کیسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام کی اس مقدس دھرتی پر رزق کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن چلتا ہے، جسے پروجیکٹ حفظ النعیمہ کہا جاتا ہے۔ حج کے آخری دنوں میں ہائی ٹیک کولنگ ٹرک خیموں کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ ٹیمیں حاجیوں کا چھوڑا ہوا وہ کھانا جو بالکل صاف اور اچھوتا ہوتا ہے اسے جمع کرتی ہیں۔ اس کھانے کو سائنسی لیبز کی طرح فوراً چیک کیا جاتا ہے اور دوبارہ اچھے طریقے سے گرم و پیک کیا جاتا ہے، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر مکہ، جدہ اور طائف کے غریب خاندانوں، محنت کشوں اور ضرورت مندوں میں اتنی عزت سے بانٹ دیا جاتا ہے کہ لینے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ خیموں سے آیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کچرے پر جو 25 لاکھ لوگوں کے استعمال کے بعد باقی بچتا ہے۔ اتنے بڑے شہر کا کچرا اگر عام ٹرکوں سے صاف کیا جائے تو کئی مہینے لگ جائیں اور مکہ میں بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ تو پھر یہ کچرا کیسے غائب ہوتا ہے؟
تو جناب، مینا کی اس خیمہ بستی کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ ویکیوم پائپ لائن نیٹ ورک بچھا ہوا ہے۔ خیموں کے باہر جو اسٹیل کے کچرا دان آپ کو نظر آتے ہیں وہ عام ڈبے نہیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی کچرا ان میں گرتا ہے، زمین کے نیچے لگے دیوکامت ویکیوم پمپس ایکشن میں آتے ہیں۔ یہ مشینیں کچرے کو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار سے ہوا کے ذریعے کھینچتی ہیں۔ یہ کچرا زمین کے نیچے سفر کرتا ہوا مینا سے کئی کلومیٹر دور ایک سینٹرل ویسٹ پلانٹ میں پہنچ جاتا ہے، جہاں مشینیں اسے سیکنڈوں میں دبا کر بلاکس میں بدل دیتی ہیں اور زمین میں دفن کر دیتی ہیں۔ اوپر کی دنیا سیکنڈوں پہ صاف ہو جاتی ہے اور نیچے ٹیکنالوجی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ مینا کی زمین صرف حج کے لیے وقف ہے، شرعی طور پر وہاں مستقل رہائش نہیں ہو سکتی۔ مینا کی خیمہ بستی دنیا کی سب سے بڑی عارضی رہائش گاہ ہے۔ گنیز بک میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ صرف 5 دن کے لیے آباد ہوتی ہے۔ مختصراً، حج کے بعد مینا کے خیمے اتارے نہیں جاتے، سنبھال لیے جاتے ہیں اگلے سال کے حاجیوں کے انتظار میں، جیسے کوئی میزبان مہمان کے جانے کے بعد گھر سمیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ 5 دن کا ایک انسانی سمندر، فائبر گلاس کے فائر پروف خیمے، کروڑوں کے سامان کی انڈر گراؤنڈ لاجسٹک، رزق کو بچانے کا مقدس مشن اور زمین کے نیچے چلنے والا ویکیوم سسٹم، یہ ہے مینا کا وہ پوشیدہ سچ جو مکہ کی انتظامیہ کو دنیا کا بہترین مینیجر بناتا ہے۔ اگر آپ کو نور الہدایہ کی یہ تفصیلی ریسرچ پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔